بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار اپنی زبان اقدس سے ان کو جنتی کا لقب دیا۔ ایک بار پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہے تو اللہ کے نبی نے 10 صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ کا لقب اور جو ٹائٹل دیا اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت تھے اور وہ عظیم کردار کے مالک تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کسی قبرستان میں جاتے اور قبرستان میں کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنے زاروں قطار ہوتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کا لقب دیا، خطاب دیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ جو قبر ہے نا، قبر اس کی جو پہلی رات ہے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ پہلی جو رات ہے یہ بہت بڑی خطرناک رات ہے، اور یہ آخرت کی منزلوں میں سے ایک بہت بڑی منزل، بڑی مشکل جو منزل ہے وہ قبر کی پہلی رات ہے، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنکھوں کے آنسوں کی وجہ سے تر ہو جایا کرتے تھے، صرف کیا قبر کی اس گڑھے سے ڈرتے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کیفیت تھی۔ دوسری بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو بہت بڑا اعزاز حاصل ہے، اور یہ پوری امت جب تک اس کو پڑھے گی، اس کو دیکھے گی، اس کو چومے گی، ثواب ملے گا، وہ کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دور میں اس قرآن کو اکٹھا کیا گیا۔ جو آج قرآن آپ کے سامنے موجود ہے کتابی صورت میں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو اکٹھا کیا، تمام صحابہ کرام سے ٹکڑے لے کر اس کو اکٹھا کیا، قرآن کو کامل اور مکمل کیا اور امت پر بہت بڑا احسان کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی کہ اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو سفیر بنا کر مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ جا کر ان سے بات کر کے کہ ہم لڑنے نہیں آئے، بلکہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تلوار نہیں ہے، ہمارے پاس جنگی سامان نہیں ہے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مکہ میں گئے، داخل ہوئے، تو وہ لوگ حضرت عثمان غنی کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، عزت کیا کرتے تھے۔ آپ کو حضرت عثمان غنی کو کہا ان لوگوں نے کہ اے عثمان، اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں آپ عمرہ کر لیں، مگر ہم تمہارے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں اس عمرے کا کیا کروں گی جس عمرے میں میرے ساتھ میرے نبی نہ ہو، لہٰذا میں اپنے نبی کی بغیر عمرہ نہیں کروں گا، حج نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔